اچھا سراج الحق صاحب، آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ جو پیسہ بنا اور ٹنز آف منی بنی 2 نمبر طریقے سے، مگر اجازت دیں اس اصطلاح کا استعمال، تو اس نے ہماری سیاست کو بری طرح سے آلودہ کیا، کیونکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے، یہ ٹھیکیدار، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے جا کے یہ جو ایک ٹرینڈ آیا ہے، مثال کے طور پر آپ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں اور آپ کوئی ٹائکون نہیں ہے، آپ کی ملیں نہیں چلتی، مگر آپ پارٹی کے سربراہ ہیں. یہ جو ایک مال والے، مال بنانے والے، ذرائع پیداوار پہ قابض لوگ جب سے اقتدار میں آئے ہیں، ہماری سیاست برباد ہو کے نہیں رہ گی؟ آپ یقین کریں 1985 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے ہیں وہ ووٹ کا نہیں تھا، وہ پیسے کا الیکشن تھا اور لابیز کا تھا، مافیاز کا تھا. میرا علم میں ہے یہ مافیاز مل کر ایک پارٹی پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں اور پھر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے ذریعے وہ اپنے پیسے میں اضافہ کرتے ہیں. ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ کم از کم 3 ادارے ایسے ہیں جو 100% اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. ایک الیکشن کمیشن، آئین کے لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داری ہے، عدالت عظمیٰ اور اسٹیبلشمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں اداروں کے غیر جانبدار رہنے سے ہماری سیاست اور جمہوریت بہتر ہو سکتی ہے، آگے جا سکتی ہے. جہاں تک آپ نے پیسے کی بات کی، خود سینٹ میں اور ایوانوں میں انہوں نے ایک لسٹ پیش کیا ہے کہ 4 کروڑ اور 30 ارب 35 کروڑ روپیہ، یہ ایک ایسی اماؤنٹ ہے جو لوگوں نے قرضے لیے ہیں اور پھر خود ہی معاف کروائے ہیں. آج بھی ہم عدالت عظمیٰ اگر اس پر ایک ہمت کر لے اور اس فائل کو منگوا لے کہ وابڈا والے کسی کے 200 روپیہ معاف نہیں کرتے ہیں، جو بروقت ادا نہ کرے اس کے میٹر کاٹ کر لے جاتے ہیں، اس پر کوڑے برساتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں. لیکن جنہوں نے 4 کروڑ اور 30 ارب 35 کروڑ روپیہ قرضے لیے ہیں بینکوں سے اور خود معاف کروائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کیسے آگے جا سکتی ہے. اس کا تصور باہر کی کسی ملک میں نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں، آپ ذرا ریسرچ کر لیں کہ کیا انڈیا کی کسی وزیر اعظم کا یا صدر کا کاروبار کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہے؟ یہ صرف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم، یہاں کا صدر، یہاں کے بیوروکریٹ مزے ادھر کرتے ہیں، حکومت یہاں کرتے ہیں اور پھر کاروبار باہر کرتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ امریکی صدر کا کاروبار چائنا میں ہے یا چائنا کی کسی صدر کا کاروبار برطانیہ اور کینیڈا میں ہے. بلکہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ گورباچوف فارغ ہو گئے تو پھر وہ اپنے خاندان کو کھلانے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. اوباما فارغ ہو گئے تو وہ بھی نوکری کرتا ہے، ان کی بیٹی بھی نوکری کرتی ہے، ان کی بیوی بھی نوکری کرتی ہے. کلنٹن فارغ ہو گئے تو پھر یونیورسٹیوں میں جا کر ایموشنل سپیکر کی طور پر لوگوں کو ٹریننگ دیتے تھے. لیکن واحد آپ کا پاکستان ہے کہ ایک آدمی قومی اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے تو سائیکل پر جاتا ہے اور پھر لینڈ کروزروں میں نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پوری چیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ہوتے ہوئے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اچھا سراج صاحب، 2 سوال. ایک تو آپ نے کہا صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے. موجودہ جو حالات ہیں، پیپلز پارٹی کے مطابق مسلم لیگ نون نگران حکومت بی ٹیم ہے. کیا سب جماعتوں کو بشمول عمران خان، جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف، کیا لیول پلینگ فیلڈنگ ہے؟ اور دوسرا، بہت ساری شوشے چھوڑے جا رہے ہیں. یقیناً یہ سچ تو نہیں لگتا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شوشے چھوڑنے کے پیچھے کچھ حقیقت ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو جماعت اسلامی کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، ہم تو چاہیں گے کہ بروقت الیکشن ہو. اگر الیکشن میں ہم نے محسوس کیا کہ حکومت نہیں کرنا چاہتی ہے اور ایر پیر کرنا چاہتی ہے، جماعت اسلامی یقینی طور پر اس کی مزاحمت کرے گی اور ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کریں گے. آئین کے مطابق جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں باضمیر لوگوں کو ملا کر ہم یہاں آئین کے بحالی کے لیے اور لوگوں کو الیکشن کا ماحول مہیا کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے. باقی رہی شوشوں کی بات، تو اس پر تو میں بلیو نہیں کرتا ہوں. میں اس وقت، وہ کہتا ہے نا کہ اس وقت دیکھا جائے گا جب حشر کا دن آئے گا. اس وقت تو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے اور ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے کہ ان کی نیت ٹھیک ہے اور اچھی ہے.
اچھا نگران حکومتیں آپ سمجھتے ہیں بالکل غیر جانبدار ہے، صاف شفاف ہے، ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی وابستگی نہیں؟ دیکھیے آئین میں تو یہی ہے کہ اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان صوبوں میں جو نظام اس وقت چل رہے ہیں یہ تو پرانی حکومتوں کا ایک تسلسل ہے، پرانی پالیسیوں کا ایک تسلسل ہے، ایک سٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس لیے ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور دیتے رہے ہیں کہ آپ جتنا غیر جانبدار رہیں گے تو کم از کم آپ کا دامن پاک رہے گا اور تاریخ میں ایک مقام بنائیں گے۔ اگر آپ بھی ایک طرف دوسرے طرف جھک جاتے ہیں تو آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جنہوں نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی اور اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ اچھا دو سوال، ایک تو پہلے وہ ذرا شاید رہ گیا، اسرائیل کے حوالے سے بتا دیجیے گا، اس کی تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور دوسری بات یہ کہ جو اسلامک سٹیٹ ہے یا کوئی بھی سٹیٹ ہے، آج کی ماڈرن سٹیٹ ہے، پتہ چلے کہ جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے یا ہمارا وزیر دفاع ہے یا ہماری کیبنٹ کا ممبر ہے وہ دبئی میں بھی کہیں نوکری کر رہا ہے، وہاں سے بھی وہ کوئی کسی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیا، کیونکہ وہ یہاں کے رازوں کا امین ہے، ایک اس کے پاس ہمارے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم بڑا ایزیلی لیتے ہیں بلکہ اس پہ دفاع کرتے ہیں کہ جناب پکڑا تو اس پہ کیا، اور اقامے پہ ڈو یو تھنک کہ ہمارے سربراہ کو، خلیفہ کو، جو بھی آپ کہیں، کسی دوسرے ملک کی ملازمت بھی کر سکتا ہے جب وہ ملک کو بھی سرو کر رہا ہو ایز دی چیف ایگزیکٹو؟ ویسے میرے بھائی دل کی بات کروں تو یہ قومی وقار اور ڈگنیٹی کے خلاف ہے، اور ریاست اور ہماری حکومت اتنے غریب نہیں ہے یا ایک ریٹائر صدر پاکستان کو یا ایک ریٹائر وزیر اعظم کو یہاں اپنے ملک میں عزت کے ساتھ رہنے کے لیے وسائل نہیں دے سکتی۔ دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے، اس کو تحفظ دینا چاہیے، اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس لیول کے لوگ جب باہر جا کر کمپنیوں میں، ہوٹلوں میں اور باقی جگہوں پر بیٹھ کر نوکریاں کرتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ لوگ پاکستانیوں کو تانے دیتے ہیں۔ اچھا سراج صاحب ایک اور رہنمائی کر دیں، تھوڑا سا سراج الحق صاحب تھوڑا سا کھول جائیں، کیا اگر جماعت اسلامی کو کبھی موقع اللہ دیتا ہے اقتدار کا تو کیا آپ ایسی قانون سازی کریں گے کہ جو پاکستان کا وزیر اعظم الیکشن لڑ رہا ہے وہ یہ گارنٹی دے اس کے بیرون ملک جائیداد کاروبار اربوں خربوں کے نہیں ہیں، اس کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہو؟ کیا ایسی قانون سازی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ مفادات کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا مفادات تقسیم ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہے، برطانیہ کے ساتھ بھی ہے، مفادات کیا ہوتا ہے؟ مفادات وہ پیسہ ہے کہ آپ نے کہاں ان کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی کی زبان پر اسی بینک کا نام آتا ہے جہاں ان کا بینک اکاؤنٹ ہو، اگر باقی بینک ڈوب بھی جائے تو خیر ہے، لیکن اس کا پیسہ اور کاروبار جس بینک کے ساتھ ہے وہ کم از کم نہ ڈوبے، نہ اس کو کوئی نقصان ہو۔ تو میں اس لیے پھر بھی آپ نے سوال کیا، میں دوبارہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے کاروبار باہر ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ باہر کاروبار کرنا اور پیسہ وہاں کما کر ادھر لانا، اس وقت ہماری معیشت میں سب سے بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے ورسیز پاکستانیز، اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ ہمیں ماہرین کو باہر بھیجنا چاہیے، سکل دے کر نوجوانوں کو کے لیے مارکیٹ ڈھونڈنا چاہیے۔ سراج صاحب گستاخی معاف سوال آسان کر دیتا ہوں، جو حکمران وقت ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، کیا اس کا اربوں خربوں روپے کی پراپرٹی، اس کا بزنس سارا باہر ہو تو پاکستان میں صرف حکمرانی کرنے آئے؟ پیارے بھائی میری بات سنیں، یہ میں کہتا ہوں عام لوگوں کی بات، عام ووٹر کی بات، عام سپورٹر کی بات، عام ورسیز پاکستانیوں کی بات، لیکن جہاں تک صدر کا، وزیر اعظم کا، اس لیول کے لوگوں کی بات ہے تو ان کو اپنے ملک ہی میں رہنا چاہیے، کاروبار بھی اتنا یہاں کرنا چاہیے، اور یہ تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک آدمی ہم اس لیول تک پہنچاتے ہیں کہ وہ صدر بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو پھر خود ان کو اپنے کپڑے سمیٹ کر یہاں ہی رہنا چاہیے۔ میں کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں کہ ایک آدمی یہاں وزیر اعظم ہو اور کاروبار باہر کریں، یہاں صدر ہو اور کاروبار باہر کریں۔ اب اگر آپ یہاں علاج نہیں کرتے ہیں تو یہاں کے اسپتال کس طرح ڈیولپ ہوں گے؟ اگر آپ کا بچہ ادھر نہیں پڑھتا ہے
تو یہاں تعلیمی ادارے کس طرح بہتر ہوں گے اگر آپ یہاں کاروبار نہیں کرتے ہیں؟ اب دیکھیے، میں نے سنا ہے اپنے ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر کے بارے میں، وہ شدید بیمار تھے، ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ باہر علاج کے لیے جائیں، انہوں نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے وہاں کے ڈاکٹروں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت سے بھی نوازا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کا ہے، وسائل سے مالا مال ملک ہے، اس پر اعتماد کرنا چاہیے، لیکن یہ اعتماد شروع ہوگا غریب پاکستانی سے نہیں، یہ شروع ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے آپ کو نمبر 1 سمجھتے ہیں، VIP سمجھتے ہیں، ذمہ دار سمجھتے ہیں، جو حکمرانی کرنے یہاں آتے ہیں اور کاروبار کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی وقار اور عزت اور مفادات کے خلاف ہے۔ سراج الحق صاحب، تھینک